بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اور اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس کی عظمت اور قدرت بیان کرتے ہو وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تو نمرود نے جواب دیا، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا تو اسے مغرب سے نکال لا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو کیسے زندہ کرتا اور مارتا ہے؟ نمرود نے جواب دیا کہ میں ایسے دو قیدیوں کو بلاتا ہوں جن کو سزائے موت ہو چکی ہو، تو ان میں سے ایک کو قتل کر دیتا ہوں تو گویا اس کو مار دیتا ہوں، اور دوسرے کو معاف کر دیتا ہوں تو گویا اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اجتماعی فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا تھا وہ ایران کا ایک دیہاتی تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے مختلف اقسام کی لکڑیاں جمع کی، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بستی کی ایک عورت نے یہ نظر مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جمع کی جانے والی لکڑیوں میں خود بھی شریک ہوگی۔ اس طرح لوگوں نے جوش و خروش سے لکڑیاں جمع کی۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چاروں طرف سے آگ کو خوب بھڑکایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے۔ جنوں اور انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اس ظلم و جبر پر پکار اٹھی، اے اللہ، زمین میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جو تیری عبادت کرتا ہو، وہ آپ کی وجہ سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنے کی اجازت دیجیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے تم میں سے کسی سے مدد مانگی ہے یا اس کو پکارا ہے تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اگر اس نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا تو پھر میں اس کا کارساز ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وقت آن پہنچا تو آپ کو ایک بلند عمارت کے اوپر لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا تو زمین و آسمان، پہاڑ اور فرشتے پکارنے لگے، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام آپ کی خاطر جل رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر بلند کیا تو یہ دعا مانگی، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آگ ٹھنڈی ہونے کے ساتھ موجب سلامتی کا حکم نہ دیا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک کی وجہ سے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سننے کے ساتھ ہی دنیا میں جلنے والی ہر قسم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ ہر آگ نے یہی سمجھا کہ اسے حکم دیا گیا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں بادلوں کا فرشتہ بھیجا، وہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر آپ کو مانوس کرتا رہا۔ نمرود چند روز ٹھہرا، یہاں تک کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھا چکی ہے تو وہ سوار ہو کر وہاں آیا اور دیکھا کہ آپ کے ارد گرد موجود تو تمام لکڑیاں جل چکی ہیں، لیکن آپ صحیح سالم موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہم شکل شخص بھی موجود ہے۔ وہ واپس لوٹ آیا اور اپنی قوم سے کہا کہ میں نے ابراہیم کو آگ میں زندہ دیکھا ہے، شاید مجھے کچھ دھوکہ ہوا ہے، میرے لیے ایک بلند عمارت تعمیر کرواؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں، یہاں تک کہ مجھے یقین آ جائے۔ چنانچہ
اس کے لیے ایک بلند عمارت بنائی گئی۔ اس نے اس پر چڑھ کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے قریب ایک آپ کا ہم شکل بھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود نے بلند آواز سے کہا کہ تمہارا معبود بہت بڑا ہے، کہ جس کی عزت اور قدرت کا وہ حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی چیز نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ کیا آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بالکل نکل سکتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہوئے تو یہ آگ آپ کو نقصان پہنچائے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس آگ سے پیدل چل کر باہر آ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو نمرود نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ وہ آدمی کون تھا جو آپ کا ہم شکل تھا اور آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بادلوں کا فرشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا کہ وہ میرا دل بہلائے اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، آپ کے رب کی عزت و قدرت دیکھ کر میں اس کے حضور ایک جانور کی قربانی دے کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے 4-5 ہزار جانور ذبح کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری کوئی چیز قبول نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے دین کو چھوڑ کر میرے دین کو اختیار نہ کر لیں۔ اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا، لیکن عنقریب میں بطور کفارہ ایک جانور ذبح کروں گا۔ چنانچہ نمرود نے ایسا ہی کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے قدرت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے اچھی بات جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہی وہ یہ تھی، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پیشانی پہنچ رہے تھے تو نمرود نے اس سے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کا رب کتنا اچھا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ علیہ السلام کو میری کوئی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو سلیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسی کے علاوہ اور کچھ نہ جلایا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نصرت الہی کا یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ پر ایمان لے آئے، جن میں آپ کے بھتیجے لوط بن ہارون کے بھائی ناہور اور آپ کی چچا زاد سارہ بھی ایمان لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی اور کہا، اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ مگر آپ کے والد نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے علاوہ پوچھتے ہو بے تعلق ہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چچا زاد سارہ سے نکاح کیا اور لوط علیہ السلام اور سارہ کو لے کر ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ دین پر آسانی سے عمل کر سکے۔ چلتے چلتے مقام حران میں پہنچے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ گئے۔